بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سخاوت کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستو، پہلے خلیفہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ملک شام کا رہنے والا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، کاروبار میں نقصان کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا اور میرے اوپر 3000 دینار کا قرض ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے اپنے گھر لے کر آئے۔ باہر سے گھر کا دروازہ بڑا اعلیٰ تھا، پر گھر کے اندر گیا تو چارپائی بھی نہیں تھی۔ کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی۔ مجھے بٹھایا، پھر کہنے لگے، یار آج کل میرے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، 3 دن سے اناج کا میں نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص پوچھنے لگا، میں کیا کروں، پھر کس کے پاس جاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تو ایسا کر، عثمان غنی کے پاس چلا جا، وہ ضرور تیری مدد کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں آپ کا نام لوں ان کے پاس جا کر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو جا تو صحیح۔ عثمان اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے تفتیش نہیں کرتا، تو جا کر صرف اپنا حال بتا، وہ ضرور تیری مدد کرے گا۔ وہ شخص اٹھا اور پوچھتے پوچھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم لوگ دودھ میں شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ خرچہ تھوڑا کم کرو، تم لوگوں نے اتنا خرچہ بڑھا رکھا ہے، دودھ بھی میٹھی اور شہد بھی میٹھا، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو، کوئی ایک چیز کھا لو۔ جب دروازے پر کھڑے اس شخص نے اس بات کو سنا تو سوچنے لگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، پر یہ تو دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے منع کر رہے ہیں، یہ مجھے پیسے کیا دیں گے؟ مجھے تو کئی ہزار درہم چاہیے۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ڈانٹ کر باہر آئے اور دروازہ کھولا۔ جب اس شخص نے سلام کیا تو جواب دے کر بولے، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں بچوں کو ایک بات سمجھا رہا تھا، تو دروازے پر کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ پہلی ہی بات سے پتہ چلا کہ بڑے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، جتنا بڑا قد اتنا بڑا اخلاق۔ پھر دروازے سے اندر لے آئے اور مجھے بٹھایا۔ میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا، گھر میں تو جھگڑا کر رہے تھے، پھر مجھے پلایا۔ پھر میرے لیے کھجوروں کا حلوہ آیا۔ میں سوچنے لگا، گھر میں تو منع کر رہے تھے کہ دودھ میں شہد ڈال کر مت پیو، اور میرے لیے 3 میٹھی چیزیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلا پلا کر پوچھا، بتا کیسے آیا؟ پھر وہ شخص کہنے لگا، جناب میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، میرے اوپر کچھ کاروباری مشکلات آ گئیں اور میں قرض دار ہو گیا، اس لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر سوچنے لگا، کیا یہ پیسے دیں گے؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو آواز دی۔ ان کا غلام آیا ایک اونٹ پر لدا ہوا سامان لے کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ تمہارے گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے اور کھانے کا سامان ہے۔ پھر اٹھے اور 6000 درہم دیتے ہوئے فرمایا یہ لے تو اپنا قرض ادا کر دے، اور تو پیدل آیا ہے، ایسا کر اب اونٹ پر بیٹھ کر جا۔ وہ شخص بولا حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واپس کرنے کے لیے یہ اونٹ نہیں دیا ہے، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چل کر مدینے آیا تھا اور اللہ نے جھولی بھر کر عطا کیا۔ پھر اس شخص کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے زیادہ مجھے نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا۔ میں جب آیا تھا اور دروازے پر دستک دی تو آپ بچوں سے دودھ اور شہد کو ملا کر پینے سے منع کر رہے تھے اور مجھے پلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے دیکھ بھائی، اللہ نے جو پیسے مجھے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولاد موج مستی کرے، بلکہ اللہ نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی دل کھول کر مدد کروں۔ یہ سخاوت کا عالم تھا۔ میں نے انہیں بتایا بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا، لیکن پھر بھی میری مدد ہوئی۔ دوستو آج ہم دینے سے پہلے کتنا سوال جواب کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہم سے سوال کر کے دیتا پھر ہمارا کیا بنتا؟ اللہ کہتا ہے مجھے سخی پسند ہے اور بخیل سے میری نہیں بنتی۔ اللہ بخیل یعنی کنجوس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے ہماری ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔